بیسیکلی یہ اختلافات ہیں نہیں، یہ اختلافات کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ عوام کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ پی ٹی آئی کو تو میں گورنمنٹ مانتا ہی نہیں ہوں، تو میرا خیال سے کے پی جو ہے آلریڈی 100 سال پیچھے گیا ہوا ہے، 200 سال پیچھے چلا جائے گا یہ۔ اور عوام کو جتنی تکلیف اس خیبر پختونخوا میں ہے جی اور کہیں نہیں ملتی جی۔ یہ سلسلہ تو جب سے عمران خان جیل میں گئے تب سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ ان کی آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اندرونی اختلافات کھل کے سامنے آ گئے، جس سے حکومتی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ پشاور کے شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں جی مطلب مہنگائی ہے اور اوپر سے عوام پس رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں مطلب لڑ رہے ہیں، ان کی آپس میں اور جو فنڈز ہیں وہ آپس میں مطلب تقسیم کرنے پہ لڑ رہے ہیں، اور عوام جو ہے عوام خوار و زار ہو رہی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ کوئی عوام کا مداوع کرنے والا ہے۔ یہ تقریباً 13 سال گزر رہے ہیں جی، پی ٹی آئی نے مطلب ادھر یہ بی آر ٹی کے علاوہ کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اور بی آر ٹی بھی جی یہ دیکھیں مطلب روز بروز ان کی کرایہ بڑھ رہے ہیں، اور عوام کو جتنی تکلیف اس خیبر پختونخوا میں ہے جی اور کہیں نہیں ملتی جی۔ بیسیکلی یہ اختلافات ہیں نہیں، یہ اختلافات کا ڈرامہ رچایا گیا ہے تاکہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے ہماری توجہ ہٹائی جا سکے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگوں کے ان بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کے امور ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کاروباری امور، مالی امور، امن کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے صوبے میں۔ یوتھ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جو وعدہ تھا ہمارا کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں گے، وزارتیں بھی آپ نے لے لی، جو کمیٹی بنتی ہے علی اصغر نے اس کمیٹی میں بھی جانا ہے، ریزرو سیٹ پہ اگر ایم این اے بننا ہے تو علی اصغر ہمارے صوبائی سیکرٹری جنرل رہے، اس کی بیوی نے ایم این اے بھی بننا ہے۔ یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑیں، تھنک بگ۔ اب آپ کو نامعلوم بھی شاید نہ بچا سکیں۔ ہمارے لیے عمران خان کی رہائی سب سے افضل اور سب سے ضروری کام ہے، وہ کرنا ہے، اور پاکستان خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اس کا احترام کریں۔ اور آپ تجربوں پہ لگے ہوئے ہیں اور گروپ بندیاں ہو رہی ہیں، جو نئی وزارتیں دی ہیں اس پر بھی ورکرز کا شدید تحفظ ہے۔ یہ سراسر غلط طریقے سے آپ نے گروپ بندیاں کی ہیں، کچھ آپ کا ایک صوبائی صدر لے گیا، کچھ دوسرے لوگ لے گئے، یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ صوبے نے آگے جانا ہے۔ پشاور میں سوائے اس کے کہ آپ لوگوں نے یہ ڈھول پیٹا کہ ہم نے WSSP نے جو ہے وہ عید پہ جو کھالے اور یہ صفائی کی، کیا وہ WSSP کے ہمارے وزراء کا یہی کام رہ گیا تھا؟ ہم نے صوبے کو بھی آگے لے کے جانا ہے، عمران خان کو بھی آگے لے کے جانا ہے۔ اہل دانش کو اپنے ساتھ رکھیں، اور آپ برائے مہربانی ہماری حالت پر رحم کھائیں، کیونکہ اگر سابق وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، اگر وہ اس وقت صرف گھوڑے چرا رہا ہے تو آپ کے لیے بھی پھر مزید کوئی خاص کام نہیں بچے گا۔ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ مر رہی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا مہنگائی کے اوپر۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو میرے خیال سے کہ آنے والے وقت میں بڑا مشکل ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی رہے۔ عوام کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ جی تبدیلی نیا پاکستان۔ خیبر پختونخوا کی حالت اتنی ہے کہ بجلی تو 4 گھنٹے غائب رہتی ہے، اور یقین کریں کہ بندہ جب سخت گرمی میں، آپ دیکھیں جون جولائی کی گرمی کتنی ہے، سڑکوں کا حال دیکھیں، پانی کا نظام دیکھیں، نالیوں کا نظام دیکھیں، بالکل دھرم برم ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ دوسری جس طرح حکومت ہے اس سے بڑا اپ گریڈ ہے۔ اس کے بعد گیس تو پشاور میں ہے ہی نہیں ہے، آپ یقین کریں سلنڈر پہ گزارا کریں، بل پھر بھی آتے ہیں، آپ کو بل بھی پے کرنے پڑیں گے۔ یہ تیسرا ٹنیور ہے ان کا، لیکن آنے والے وقت میں مجھے نہیں لگتا کہ بامشکل طور پر یہ حکومت کر پائیں گے۔ تو لگتا ہے کہ جیسے ایک واش آؤٹ کیا جاتا ہے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو کلین بورڈ کر دیں گے دوسری جو اس وقت کی پارٹیز ہیں۔ پی ٹی آئی کو تو میں گورنمنٹ مانتا ہی نہیں ہوں، یہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں۔ یہ صبح ہوتی ہے عمران خان، رات ہوتی ہے عمران خان، ان کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب تو وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی جو ہے ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے کہ اس کو ہٹانے کہ دوسرا ہم کوئی وزیر اعلیٰ لے کے آئیں۔ تو اگر یہی صورتحال رہی تو میرا خیال سے کے پی جو ہے آلریڈی 100 سال پیچھے گیا ہوا ہے، 200 سال پیچھے چلا جائے گا۔ یہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ پشاور کا بلکہ صوبے کا کیا حال ہے۔
دہشت گردی کہاں پر ہے، مہنگائی کہاں پر ہے. ان کو مہنگائی نظر نہیں آتی، آٹا دال چینی گھی وغیرہ ان کو نظر نہیں آتا. ان کو صرف یہی نظر آتا ہے اڈیالہ جیل نظر آتا ہے. صبح وہاں ہوتے ہیں، شام وہاں ہوتے ہیں، رات وہاں ہوتی ہے. کوئی ایسا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس صوبے کے لیے کچھ سوچیں، صوبے کے لیے کوئی بات کریں، پشاور کے لیے کوئی بات کریں، یہاں کی عوام کے لیے کوئی بات کریں. پی ٹی آئی جو گورنمنٹ ہے، ان کے جتنے بھی بڑے عہدیدار ہیں اور سابقہ وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ اور ایم پی ایز جو ہے نا، ان کے بھی آپس میں بڑے اختلافات کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کے آپس میں کافی اختلافات بڑھ گئے ہیں اور کشیدہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں. تو اگر یہ اختلافات برقرار رہے تو پی ٹی آئی کی حکومت مشکل ہے کہ آگے چلے، اور اگر ان لوگوں نے اختلافات ختم کر دیے تو پھر شاید حکومت جو ہے نا وہ اپنی مدت پوری کرے. جی، یہ سلسلہ تو جب سے عمران خان جیل میں گئے تب سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ ان کی آپس میں اتفاق نہیں ہے. مطلب جب امین گنڈا پور تھا تب بھی یہی مسئلہ جاری تھا، ابھی سہیل افریدی آئے تب بھی یہ مسئلہ جاری ہے. ان کو چاہیے کہ ان کی پشاور میں حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ صوبے کے اوپر توجہ دیں اور یہ مل جل کے کام کریں گے تو تب جو ہے نا یہ آگے الیکشن میں جو ہے کامیاب ہو سکیں گے. ابھی یہ بالکل حکومت نے بالکل توجہ چھوڑی ہوئی ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، بالکل ان کا آپس میں سیٹوں کے اوپر وزارتوں کے اوپر جو ہے نا لانجے چل رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہوا.